الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن الله لمع المحسنين صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، دنیا میں انسان کے ساتھ آزمائش ایک لازمی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے تعلق سے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اس بات کو بالکل صاف کر دیا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. اور عربی گرامر کے اعتبار سے یقینی طور پر آزمانے کی بات ہوئی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. جو حضرات عربی جانتے ہیں اور عربی گرامر سے بھی واقف ہیں اور قرآن کی عربی جانتے ہیں تو وہ اچھی طریقے سے واقف ہے کہ ہمارا آزمایا جانا یقینی ہے. ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے. اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا دار الامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے. اور جو اس آزمائش میں کامیاب ہوگا اس کے لیے راحت ہی راحت ہے جس کا نام جنت ہے. اور جو اس آزمائش میں ناکام ہوگا اس کے لیے تکلیف ہی تکلیف ہے جس کا مظہر اور جس کا نام جہنم ہے. جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں راحت ہی راحت ہے، تکلیف نام کی کوئی چیز ہی نہیں. تکلیف کا تصور بھی ختم ہو جائے گا. تکلیف کیا چیز ہوتی ہے انسان وہ بھی بھول جائے گا. یہاں تک کہ اگر اس کی پوری زندگی تکلیف میں گزری ہو تو جنت کی صرف ہوا اسے مل جائے تو وہ ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا. اور جہنم ایسی جگہ ہے جہاں تکلیف ہی تکلیف ہے، راحت نام کی کوئی چیز نہیں، راحت کا تصور ہی نہیں. لہذا اگر کسی کی زندگی راحت ہی راحت میں گزری ہے، اگر وہ جہنم کی صرف ایک لپٹ کھا لے گا تو وہ ساری راحتوں کو بھول جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس چیز کو بیان کیا ہے اور اس کے ذریعے سے ہم کو سمجھایا ہے کہ نہ دنیا کی راحت اثر اور نہ ہی دنیا کی تکلیف اثر. یہ سب عارضی چیزیں ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. راحت ہو اور خدا کی نافرمانی ہو تو یہ راحت مصیبت ہے. تکلیف ہو اور خدا کی اطاعت ہو تو یہ تکلیف نعمت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص جس بیچارے نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی راحت دیکھی ہی نہیں، ایسے بعض بیچارے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ تکلیف میں ہی ہوتے ہیں، تکلیف سے پیدا ہوئے، مشکلوں میں پلے بڑھے، بچپن ہی میں والدین کا سر سے سایہ اٹھ گیا،
در بدر بھٹک کر زندگی پروان چڑھی، جب کچھ جوانی آئی تو دوسرے حالات کے شکار، یہاں تک کہ شادی اور پھر اولاد اور پھر ساری زندگیاں انتہائی کٹھنائیوں سے گزری اور بڑی تکلیفوں سے موت آئی، لیکن ایمان پر آئی، اطاعت پر آئی۔ ان تکلیفوں کے جو دوسرے فائدے اللہ کے رسول نے بتائے وہ تو چھوڑیے، حضور نے جو حدیث میں بتایا کہ جب یہ بندہ مر کر اللہ کے پاس جائے گا اور جب فیصلے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ بھئی ذرا اس کو جنت کے کنارے سے، وہ کنارہ کتنا دور ہے؟ 500 سال کی دوری سے، ڈسٹینس کتنا ہے؟ 500 سال۔ اس کی وضاحت حدیث میں آئی ہے، ذرا ایک چکر تو لے کے آؤ۔ تو وہاں پر جنت کی ہلکی ہلکی ہوائیں آئی۔ لوگ جاتے ہیں نا ہل اسٹیشنوں پر، تو ایسی جگہ کا انتخاب کرتے کہ وہاں تھوڑی ہلکی ہلکی ہوائیں آئیں تاکہ لذت محسوس ہو، مزہ آئے۔ ایک ڈسٹینس ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی برف میں چلے جائیں، ڈسٹینس مینٹین کیا جاتا ہے، جس کی جیسی اپنی صلاحیت اور معلومات اس حساب سے وہ چیز کرتی ہے۔ 500 سال کی مسافت سے اس کو صرف فرشتے گزاریں گے تو اس کی جو ٹھنڈک اس کو محسوس ہوگی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی کبھی تیرے کو کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ تو کہے گا اللہ تکلیف کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی ابھی وہ جنت میں گیا نہیں ہے، نہ وہ جنت کے دروازے پر پہنچا ہے، لیکن اللہ نے جنت کا ایسا بنایا ہے کہ اتنی دور سے اس کی صرف ہوا لگ جانے سے اس کے دل و دماغ سے تکلیفوں کا تصور ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تکلیف کیا چیز ہوتی ہے؟ مجھے تو پتا نہیں تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اب بالکل اس کے برعکس ایک شخص وہ ہوگا جس نے اپنی پوری زندگی ان راحتوں میں گزارا ہوگا جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنا سب کچھ لگائے بیٹھے ہیں، کہ کسی بھی طریقے سے ایک لائف مل جائے کہ انجوائے کر، میں بھی کروں، میرے گھر والے بھی کریں، لوگ ہمیں جو ہے وہ اونچی نظروں سے دیکھیں اور گاڑیوں میں گھومیں اور بنگلوں میں جو ہے وہ اپنی زندگی گزارے۔ اسی کے پیچھے تو سب لگے، جس کے لیے پھر ظاہر سی بات ہے کہ دین کی قربانی دینی پڑے گی۔ ارے بھائی داڑھی رکھ کر ٹوپی پہن کر کوئی انسان کہاں سے زنا کرے گا؟ ہاں، زنا کرنے کے لیے نعوذ باللہ ویسا بننا پڑے گا۔ تو اس نے حدیث پاک میں آتا ہے اپنی زندگی راحت سے گزاری۔ پیدا ہوا تھا تو سونے کے تشت میں اس کو لیا گیا اور شہنائیاں بجی تھی، اور بہتر سے بہتر جو ہے وہ اس کا نشو نما کی گئی، اسی میں وہ بڑا اور جوان ہوا اور پھر شادیاں ہوئی اور بہترین زندگی گزارا۔ لوگ رش کیا کرتے، کاش ہمیں بھی زندگی مل جائے۔ لیکن زندگی میں اطاعت نہیں، اسی کو تو سمجھنا ہے، اور اسی کے لیے ساری آزمائشیں ہیں، اسی کے لیے ساری آزمائشیں۔ زندگی میں اطاعت نہیں کی، خدا کی فرما برداری نہیں کی۔ ارے بھائی سونا بھی کھاؤں گے تو معاف کیجیے، ہگوں گے تو وہی نا، دونوں کا الگ الگ تو ہوتا نہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جتنا اعلیٰ کھاؤں گے اتنا بدبودار نکلے گا، جتنا سادہ کھاؤں گے اتنا پیٹ کے لیے بھی آسانی رہے گی اور بدبو بھی نہیں رہے گی۔ اسی وجہ سے اس دور کے اندر ٹوائلٹس کے اندر پرفیومز کا سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ بدبو بہت زیادہ ہے۔ پہلے یہ سب معاملات نہیں۔ تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں بات تاکہ ہم کو زیادہ سمجھ میں آئے۔
ارے بھائی جب ہم چھوٹے تھے تو کوئی ایسا لگانے وغیرہ والا کوئی مسئلہ تھا کیا؟ سادے سیدھے لوگ اپنا کر کے فارغ ہو کے نکل جاتے تھے. پھر آج کل یہ سارے مسائل کیوں پیدا ہوئے؟ اس لیے کہ کھانے اتنے مرغن ہیں, اتنے اعلیٰ درجے کے ہیں, تو وہ اپنا اثر تو دکھائیں گے. تو زندگی میں اطاعت نہیں تھی, فرما برداری نہیں تھی, نافرمانی تھی. اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے ایک بات عجیب فرمائی ہے کہ اگر دیکھو کہ دنیا تمہیں مل رہی ہے اور خوب آگے تم بڑھ رہے ہو تو سمجھو کہ خدا تم سے ناراض ہے. لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں, یہ بھی یاد رکھیے. کچھ لوگوں کا ایکسیپشن ہوتا ہے, استثناء ہوتا ہے. کیونکہ دوسری بہت ساری حدیثیں ہیں, قرآن کی آیتیں جس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے اگر زندگیوں میں اطاعت ہے, اور اگر اسی پیسے کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے اور ہم خود اپنے معاملے میں اسراف سے کام نہ لے تو یہ جنت کمانے کا ذریعہ ہے. لیکن یہ چند ہی لوگوں کے لیے, کیونکہ بہت ہی کم لوگ اس ضابطے پر کھرے اترتے ہیں, ورنہ عام طور پر دولت انسان کی گمراہی کا سبب بن جاتی ہے, نافرمانی کا سبب بن جاتی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ دولت کو اپنے طرف آتے دیکھو تو سمجھو خدا کی ناراضگی ہے اور تم آزمائش میں گرنے والے. مفہوم بتا. تو یہ بندہ جب پہنچے گا مرنے کے بعد تو پھر اس کو بھی ایک راؤنڈ لگوایا جائے گا کہ ذرا جہنم سے 500 سال کی دوری پر ایک اس کو بھی گھما کے لاؤ. فرشتے اپنا کام کریں گے اور اس سے صرف اتنا پوچھا جائے گا کہ بھائی کیسی گئی زندگی تمہاری؟ تو وہ کیا کہے گا کہ مجھے تو راحت پتہ ہی نہیں کہ راحت کس کو کہتے ہیں. یہ جو زندگی 60-70 سال 80 سال 90 سال 100 سال گزری تو مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ راحت کس کو بولتے ہیں, سکون کس کو بولتے ہیں. یعنی اس کے دل و دماغ سے صرف جہنم کی ہوا لگنے سے راحت کا تصور ختم ہو گیا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری زندگی کی راحت کی حیثیت کیا ہے, ہماری زندگی کی تکلیف کی حیثیت کیا ہے. یہ تو مستقل ایک موضوع ہے کہ اگر اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ اگر خدا کی طرف سے کسی کے ساتھ کوئی تکلیف کا معاملہ ہو, بیماری کے اعتبار سے تکلیف ہو, اپنے اندر ہو یا اپنے گھر والوں میں ہو, کیونکہ گھر والوں کو بھی ہو تو اپنے کو بھی تکلیف ہوتی ہے, یا مالی اعتبار سے تکلیف کا معاملہ ہو کہ بھئی پریشانی ہے مال کے اعتبار سے, یا دوسری کوئی پریشانی ہو, اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا انعامات کے وعدے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا حتی الشوکۃ یشاقھا, یہاں تک کہ مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. لیکن شرط ایک ہے کہ اس تکلیف پر صبر کرے, اپنی زبان کو قابو میں رکھے, جزا فضا نہ کرے. یہ شرط ہے, اور اس شرط پر اترنا آسان نہیں ہے. آدمی اپنی زبان کو برداشت نہیں کر پاتا, قابو میں رکھ نہیں پاتا, پھر وہ بولنا شروع کرتا ہے کہ کیا اللہ کو میں ہی ملا تھا, اور اللہ کو مجھے تکلیف دے کر کیا مزہ مل رہا ہے. بس یہی چیز ہے جو انسان کے سارے اجر و ثواب کو ضائع کر دیتا ہے. حالانکہ اس کے بولنے کی وجہ سے اس کو ایک پیسے کا فائدہ دنیا میں بھی نہیں ہونے والا کہ چلو اس طرح سے بولنے سے نعوذ باللہ بولنا تو بہت بڑا گناہ ہے کہ چلو اس کی تکلیف دور ہو جائے, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ ہمیں آزمائشوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حفاظت کی دعا کرتے رہنا کہ اللہ ہم کمزور ہیں, ہم آزمائش کے لائق نہیں, اور ہم کتنے کمزور ہیں وہ ہم جانتے ہیں. اسی وجہ سے کہا کہ آزمائشوں پر نہ تو بہادری دکھانا ہے اور نہ ہی آزمائشوں کو مانگنا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی تکلیف اور کوئی پریشانی آزمائش کی شکل میں کسی انسان کے ساتھ آ جائے تو پھر اس کے اوپر صبر کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تکلیف کو دور فرما دے, اس آزمائش کو ختم فرما دے.
تو بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ تو دارالامتحان ہے. یہاں پر ہر انسان کی کسی نہ کسی شکل میں آزمائش ضرور ہو, وہ حالات کا شکار ضرور ہوگا. اس کے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں آئے گی جو اس کی تباہی کا, اس کی بربادی کا اور آخرت میں اس کی پکڑ کا اور خدا کو ناراض کرنے کا سبب بن سکتی ہے, اور پھر اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور اس کے کم سے کم 2 سبب تو قرآن نے ہم کو بتا دیا. ایک ہے شیطان اور دوسرا ہے نفس. شیطان تو اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ, اپنی ساری صلاحیتوں کے ساتھ اسی دن سے مشن پر لگ چکا ہے کہ مجھے ہر انسان کو راہ راست سے بھٹکانا ہے. یہ شیطان کا اپنا ایک مشن ہے. اور کس دن اس نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لیے اجازت طلب کر لی تھی؟ وہ دن تھا جب انسان جو ہے وہ شیطان کے جنت سے باہر نکال دیے جانے کا سبب بن گیا اس کے نزدیک. ورنہ حضرت آدم میں تو روح بھی پھونکی نہیں گئی تھی, وہ بیچارے کہاں اس کو باہر کرتے ہیں. سبب تو وہ خود ہی بنا, لیکن ظاہری طور پر اس کے لیے وہ مٹی کا پتلا وہ ذریعہ بن گیا جو بعد میں انسان ہوا. کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا اور حضرت آدم کو ایک پتلے کی شکل میں مٹی کے ذریعے سے بنا دیا گیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے سجدہ کر لیا. حکم تو سب کو تھا, شیطان نے انکار کر دیا, جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ ساری فیسلٹیاں جنت کی شکل میں جو مل رہی تھی اس سے اس کو باہر کر دیا. تو سبب کون بنا؟ یہی انسان, اس کے جنت سے نکالے جانے کا. اب اس نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا, یہ ہے میری محرومی کا سبب, لہذا اب میں اس کو کامیاب ہونے نہیں دوں. یہ بات سب کو پتا ہے, لیکن مجھے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے اس کو بیان کرنا ضروری ہے. اب ایک نظام گمراہی کا, گناہوں کا, نافرمانی کا, معصیتوں کا شیطان لے کر چلا ہے. صلاحیتیں تو اس میں بہت تھی, عبادت گزار بھی تھا, معلومات اور نالج بھی اس کو بہت تھی, تو صلاحیتیں تو اس میں بہت تھی. تو اپنی ان ساری صلاحیتوں کو ضلالت اور گمراہی پر اس نے صرف کر دیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت بھی لے لی کہ میں انسان کو ضرور بھی ضرور گمراہ کروں, لأضلنہم, کہ میں ضرور بھی ضرور ان کو گمراہ کروں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اس کا نتیجہ ہوگا کہ اکثر لوگوں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا, یعنی وہ تیرے مطیع اور فرما بردار. عجیب معاملہ ہے دنیا کی تاریخ کا آج بھی, کہ ہر زمانے میں اطاعت کرنے والوں کے مقابلے میں نافرمان زیادہ رہے. آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے, قرآن پورا پڑھ لیجیے, سارے واقعات پڑھ لیجیے, ساری قوموں کے حالت دیکھ لیجیے. آخری نبی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد اب صرف قیامت آنا باقی ہے. لیکن آج بھی دنیا میں پاپولیشن کے حساب سے ہی دیکھ لیجیے, مسلمانوں کے مقابلے میں غیر 3/4 سے زیادہ ہے. ظاہر سی بات ہے وہ سب خدا کے نافرمانی ہے. تو اس نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ, اے اللہ تو پائے گا کہ تیرے اکثر بندے تیرے ناشکرے ہی رہیں, تیرے نافرمان ہی رہیں.
تو یہ تو وہ ہے جو اللہ کا ہی انکار کرنے والے ہیں، حق مذہب کا ہی انکار کرنے والے 3/4 سے زیادہ ہیں پوری دنیا میں. جو مسلمان ہیں ان کے اندر بھی 90% خدا کے نافرمان. یعنی وہ اپنے مشن میں کتنا کامیاب ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں. وہ جو اس نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے وہ ہرا دیا. وہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس نے جو بات بولی تھی وہ اپنے کام پر برابر لگا ہوا ہے اور وہ اپنا کام برابر کر رہا ہے. یہاں تک کہ آج کا دور آ گیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں جس دور کا تذکرہ پہلے زمانے کے نبیوں نے کیا ہے. ہمارے نبی نے تو بہت کچھ بتا دیا کیونکہ وہ تو انہی کا دور ہے، انہی کی امت ہے، انہی کا زمانہ ہے. لیکن اس دور کے تعلق سے پہلے انبیاء نے بھی اپنی امتوں کو تذکرہ کیا ہے کہ وہ آخری دور ایسا ہونے والا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کے دور کا کیا حال ہوگا. تو ایک نظام جو ہے وہ شیطان کا نظام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ناس کے اندر کیا فرمایا؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اس آیت کے اندر خاص طور پر وسواس جو شیطان کی خاص صفت ہے کہ وہ وسوسہ انسان کے دل میں ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کتنی قدرت دی ہے. وہ جو آتا ہے نا قرآن میں کہ ہم نے ٹھیک ہے تو تیرے کو جو کرنا ہے کر، میں بھی تیرے کو اجازت دیتا ہوں. تو وہ جو اس کو جو پرمیشن ملی ہے اس کی قدرت کتنی ہے؟ اس کی قدرت صرف اتنی ہے کہ وہ دلوں میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، آپ کے دل میں بات ڈال سکتا ہے. یہ کر لے، ایسا کر لے تو ایسا ہوگا، ارے یہ کر لے بہت مزہ آئے گا. شیطان صرف آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. اس سے زیادہ اس کو طاقت نہیں کہ وہ آپ کو پکڑ کے وہ کام کروا دے. یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں دی. لیکن وہ وسوسہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ انسان اس کی بھی تاب نہیں لا پاتا اور کر لیتا ہے. تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سے خاص پناہ چاہیے. لیکن اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ صرف شیطان جو جن میں سے ہے، کان من الجن قرآن میں ہے، شیطان تو یہ جنات میں سے ہے. دو مخلوق ہے نا، ایک جنات اور ایک انسان. تو شیطان جو ہے وہ جنات میں سے ہے، قرآن نے اس کی وضاحت کر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف اسی کا مسئلہ نہیں ہے، انسانوں کے اندر بھی بہت سارے ایسے ہوں گے جو تمہارے لیے وسوسہ ڈالنے کا سبب بن جائے. ان سے بھی بچنا ہے. اس لیے دعا کی کہ اللہ شیطان یعنی جن والے سلسلے سے بھی ہماری حفاظت فرما، اور انسانوں کے اندر جو شیطانی کام کرتے ہیں ان سے بھی ہماری حفاظت فرما. جیسے آج کے دور کا اکثری طبقہ، میکزیمم جو طبقہ ہے وہ وہی کام کر رہا ہے جو شیطان وسوسے کے ذریعے سے کام کرتا ہے کہ ہماری مائنڈ کی جو ہے وہ سیٹنگ کرواتا ہے، ہمارا دماغ بنواتا ہے. ہمارے دماغ میں 10 طرح کی چیزیں ڈالی جا رہی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جن کو قرآن نے من الجنۃ والناس سے تعبیر کیا کہ ہوں گے انسانی شکل میں لیکن ان کا کام شیطانی ہوگا. تو ان دونوں سے بچنا ہے. تو ایک تو جو ہے سلسلہ یہ ہے گمراہی کا، اور دوسرا سلسلہ انسان کا خود کا اپنا نفس ہے. نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس کہتے ہیں انسان کی اپنی وہ طاقت، انسان کی اپنی وہ قوت جو کسی چیز کو کرنے پر ابھارتی ہے، اسے کہتے ہیں نفس. بولتے ہیں نا بھائی نفس بڑی خطرناک چیز ہے. آخر نفس ہے کیا؟ یہ انسان کی اپنی وہ اسپرٹ ہے، انسان کی اپنی وہ صلاحیت ہے، انسان کی اپنی وہ طاقت اور قدرت ہے
جو کسی چیز کو کرنے پر اس کو ابھارتی ہے کہ دیکھو یار یہ کرنا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اچھائی پر بھی ابھارتی ہے اور برائی پر بھی ابھارتی ہے. آج الحمدللہ سارے نماز پڑھنے آئے, نفس نے ہمیں ابھارا کہ نہیں جمعہ پڑھنا ہے, تو ماشاءاللہ اس نفس کے تقاضے سے سب آگے. اور بہت سارے گناہ بھی انسان کرتا ہے نفس کے ہی ابھارنے سے, نفس کے ہی ابھارنے سے بہت سارے گناہ بھی ہوتے ہیں. تو یہ تو انسان کی اپنی اس قوت کا نام ہے جو آپ کو اچھا یا برا کروائے گی, جو آپ کو ابھارے گی. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, دونوں چیزیں ہو سکتی ہے. نفس ہر ایک کے ساتھ ہے, یہ نفس ہر ایک کے ساتھ ہے, لیکن نفس کے اندر اصل کیا ہے؟ آپ کو وہ نیکی پہ ابھارے گی یا برائی پر ابھارے گی؟ تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ, کہ نفس کے اندر اصل تو یہ ہے کہ وہ آپ کو برائیوں پر ہی ابھارنے والی ہے. اصل اس کا کام یہ ہے. اب اس کو کنٹرول کرنا اور اس کو نیکی پہ لانا یہ آپ کا کام. آپ چاہو کہ میں کچھ نہ کروں اور میرا نفس میرے کو اچھا ہی کھائی دعوت دے گا, ایسا نہیں ہونے والا. وہ تو برائی کا ہی دعوت دے گا. آپ اکیلے روم میں بیٹھے رہو, اپنا اکیلا روم یا اپنا آج گھر ایک دم خالی ہے, دیکھ لیجیے آپ کا نفس آپ کو کس چیز کی دعوت دیتا ہے. جہاں آپ کو آپ کے گھر میں نہ آپ کی بیوی دیکھنے والی ہے, نہ بچے دیکھنے والے ہیں, اگر بچہ ہے تو نہ باپ دیکھنے والا ہے, نہ ماں دیکھنے والا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, پورا گھر خالی. اور پھر سارے اسباب بھی موجود, کہ ٹی وی بھی لگی ہوئی ہے اور انٹرنیٹ کا کنیکشن بھی ہے اور بھی بہت سارے اسباب معصیت موجود ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ اپنے گھر میں تنہا بیٹھے ہیں, مجھے بتائیے کہ ہمارے دل میں کیا بات ہے؟ ہر انسان اپنی حالت کو جانتا ہے. شاید ہی کوئی ہوگا جو بولے گا میں اس وقت کو غنیمت سمجھ کر قرآن کا ایک پارہ پڑھ. معافی چاہتا ہوں, میں نہیں بولتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا, لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. نفس تو ہمیں ابھارتا ہے کہ بھئی تھوڑا موقع اچھا ہے, تھوڑا موقع اچھا ہے, اس میں تھوڑا سا کچھ دیکھ لیتے ہیں, کر لیتے ہیں. تو اسی کو قرآن نے بتایا وَأَنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ, کہ نفس تو تمہیں گناہ کا ہی حکم دینے والا ہے. اس کی فطرت اور اس کی خصلت ہے کہ تم کو گناہ کی طرف لے جائے. صلاحیت دونوں ہیں, لیکن خود بخود جو کام کروائے گا وہ گناہ ہوگا. اطاعت پر لانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی, اور اسی کا نام مجاہدہ ہے. اسی کا نام مجاہدہ ہے کہ اپنے آپ کو مجاہدے پر لانا پڑے, اپنے آپ کو نفس کو کچلنا پڑے اور کچل کر نفس کو اطاعت پر لانا پڑے گا, جس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اور اسی محنت کا نام مجاہدہ ہے. مجاہدہ کیا ہے, کیسے کیا جائے گا, اور یہ کتنا ضروری ہے, نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں, انشاءاللہ. سبحان اللہ.